السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے کراچی کے حالات پہ مبنی ایک داستان۔ اس وقت وہ پور شکوہ اور دیدہ زیب کوٹھیوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اس کی نظر سفید گلاب کے پودوں پہ پڑی جو پھولوں سے اٹا پڑا تھا۔ وہ پودا کوٹھی اور سڑک کو بنانے والی سیمنٹ کی پختہ روش کے ساتھ بنی کیاری میں لگا تھا۔ سفید گلاب ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے۔ وہ ایک پھول کے قریب ناک لے جا کر اس کی بھینی بھینی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ خوشبو سونگھتے ہوئے اچانک اس کی سماعتوں میں بریکوں کی آواز گونجی۔ اس نے نظریں اٹھائی، ایک گاڑی تیز رفتاری سے سڑک سے سیمنٹ کی پختہ روش کی طرف مڑ رہی تھی۔ پھر گاڑی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ وہ کبیر دادا والی مرسیڈیز ہی تھی۔ اس کے عقب میں 2 جیپیں موجود تھیں۔ مزید تصدیق کے لیے اس کی آنکھوں نے گیٹ کے سامنے ایک لمحے کے لیے رکنے والی مرسیڈیز کی نمبر پلیٹ پڑھی۔ ZV301 پڑھتے ہی وہ بت بنی کار اور جیپوں کو گیٹ کے اندر داخل ہوتا دیکھتی رہی۔ سفید گلاب کی خوشبو سونگھنا اسے بھول گیا تھا۔ گاڑیوں کے اندر جاتے ہی گیٹ بند ہو گیا تھا، مگر وہ اسی طرح گیٹ کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کے اندر ایک خاص جذبے نے سر ابھارا اور وہ گیٹ کی طرف چل پڑی۔ وہ گیٹ سے 10-12 قدم دور ہی تھی کہ سلیٹی رنگ کی وردی میں ملبوس ایک چوکیدار گیٹ کے ذیلی کھڑکی کھول کر برآمد ہوا۔ لڑکی، گیٹ کے نزدیک آنا منع ہے، اس نے دور ہی سے اسے متنبہ کیا۔ وہ اعتماد بڑے لہجے میں بولی، ہاں مگر اندر جانا تو منع نہیں ہے نا، بھاگ جاؤ۔ اس مرتبہ چوکیدار نے اسے غصے بھرے لہجے میں کہا، میں کبیر دادا کی دوست ہوں، یقیناً مجھے بھگانا تمہارا یہ سود مند نہیں رہے گا۔ اس کا پر اعتماد انداز برقرار رہا اور وہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے کبیر دادا کا نام سن کر چوکیدار چونک گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پہ شکوک بھری چھائیاں نمودار ہوئیں۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ وہ مسکرائی، نشہ تو میں نہیں کرتی لڑکی، یہ ایڈونچر تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ چوکیدار آخر دم تک اسے نصیحت کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ نہ میں نشے میں ہوں، نہ مذاق کر رہی ہوں، اور نہ مجھے کسی ایڈونچر کا شوق ہے۔ آپ کبیر دادا کو اطلاع دو کہ اس کی دوست تناوش رفیق اسے ملنے آئی ہے۔ اس کے بااعتماد انداز پر چوکیدار اسے گھورتا رہ گیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولی، دیکھو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو جو کچھ ہوگا مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ اگر میں سچی ہوں تو یقیناً میرے واپسی جانے کی خبر کبیر دادا کو برداشت نہیں ہوگی۔ اس کی دوست کو گیٹ سے واپس بھیجنے والی چوکیدار کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا، اس کا اندازہ لگانا تو شاید آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ اس مرتبہ اس کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ چوکیدار واپس گیٹ کے اندر گیا اور انٹرکام اٹھا کر کس سے پوچھنے لگا، اندر آ جائیں۔ 2 منٹ بعد اس نے تناوش کو اندر آنے کا کہا۔ وہ ذیلی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار نے اس کی بیگ کی تلاشی لی۔ میٹل ڈیٹیکٹر اس کے جسم کے گرد گھمایا۔ میٹل ڈیٹیکٹر اس کے جسم کے گرد گھما کر اس کے پاس کسی ہتھیار وغیرہ کی غیر موجودگی کو یقینی بنایا اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ محل نما کوٹھی تھی۔ گیٹ سے اندرونی عمارت تک سیمنٹ کا پختہ راستہ بنا ہوا تھا جو اندرونی عمارت کے قریب جا کر بائیں جانب مڑ کر گیراج تک پہنچتا تھا۔ پختہ راستے کے دونوں جانب خوشنما پھولوں کی کیاریاں لگی تھیں۔ کیاریوں سے متصل آسٹریلین گھاس کی خوشنما قطعے تھے۔ کوٹھی کی بیرونی دیوار کے ساتھ پام کے درخت لگے تھے۔ گھاس کے وسیع قطعے کے بیچوں بیچ شیر ببر کا ایک مجسمہ نصب تھا۔ اس کے چاروں جانب دائرے میں فوارے نصب تھے جس کا پانی شیر کے اوپر ایک جال سا بنا رہا تھا۔ ایک سرسری نظر سے کوٹھی کا جائزہ لے کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اندرونی عمارت کے قریب پہنچتے ہی 3 پیس میں ملبوس ایک جوان سا آدمی باہر نکلا اور اس سے کئی سوال پوچھے بغیر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں دبیز قالین بچھا تھا۔ دیواروں پر جنگل کے بادشاہ کے شکار کرنے کی مختلف تصاویر لگی تھی۔ کسی جگہ پر شیر نے ہرن کو منہ میں دبایا ہوا تھا، کہیں بیل کے اوپر سوار تھا، کہیں 12 سنگے کو جکڑا ہوا تھا اور کہیں ہاتھی اور زرافے جیسے عظیم الجثہ جانور پر جھپٹ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شیر ببر گھر کے مالک کا پسندیدہ درندہ ہے۔ جی مس، آپ نے کس سلسلے میں کبیر دادا کو ملنا ہے؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے بظاہر مؤدب انداز میں پوچھا، مگر تناوش کو اس کے لہجے میں استہزاء کا عنصر نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میں کبیر دادا کی دوست ہوں، بہتر ہوگا کہ آپ اصل بات سے پردہ اٹھا دو، شاید تمہیں جسٹس ظہیر نے بھیجا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اصل بات سے پردہ اٹھا دو، شاید تمہیں جسٹس ظہیر نے بھیجا ہے۔ اس نے اندازہ ظاہر کیا، نہیں میں خود آئی ہوں۔ وہ ہکا گئی تھی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو یہ کبیر دادا کے آرام کا وقت ہے اور اس وقت وہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ جھوٹ بول کر آپ اپنے لیے تو سختی بنائیں گی ہی، مجھے بھی جھاڑ پہ لوا دیں گی۔ دیکھیں
آپ کبیر دادا کو بتا دیں کہ اس کی دوست تناوش آئی ہے، نہیں تو میں واپسی چلی جاتی ہوں، پھر خود ہی انہیں جواب دیتے رہنا۔ اس مرتبہ وہ اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا کے اتنے قریب آ کر اس سے ملے بغیر لوٹ جانا بزدلی ہوتی۔ دلاور شیخ کو انجام تک پہنچانے کا یہ آخری موقع تھا۔ گو اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کبیر دادا جیسا سوٹڈ بوٹڈ گنڈا کسی لڑکی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن دلاور شیخ کی نفرت اور دشمنی نے اس کے دل و دماغ سے ہر خوف اور ڈر نکال دیا تھا۔ دیکھو لڑکی، تم بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہو۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، کبیر دادا لڑکیوں سے ایک رات سے زیادہ کا تعلق نہیں پسند کرتا۔ اسے تناوش کی بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر تناوش کا چہرہ بھی حیا سے راگ بیرا ہو گیا تھا، مگر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، آپ جانے اور آپ کا دادا۔ اس نے آخری چال چلی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ایک منٹ مس، اسے رکنے کا کہہ کر وہ بادل خاص سے لکڑی کے منقش دروازے کی طرف بڑھا اور جھجکتے ہوئے دروازے کے اوپر لگا بٹن دبایا۔ تناوش کو اس کے چہرے پہ پسینے کے قطرے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ کبیر دادا کا رعب ہی تھا کہ اس کے خاص بندے کو بھی ڈر کے مارے یہ حالت ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر بعد ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہ قمیض اتار چکا تھا اور بے بازو کی سفید بنیان، پتلون اور ہوائی چپلوں میں وہ دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پہ حیرانی کے اثرات تھے۔ خدمتگار نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، باس، آپ کی دوست ملنے پر اصرار کر رہی ہے۔ میری دوست؟ اس کے لہجے میں شامل حیرانی تناوش کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صوفے پر بیٹھے تناوش کی طرف دیکھا، جو اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ جی، یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے کراتے ہوئے اپنی بات پوری کرنا چاہی، مگر اس سے پہلے کبیر دادا کا ہاتھ گھوما اور وہ کوزوں کے بعد نیچے جا گرا تھا۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ اس نے زبان کی بجائے سمجھانے کا جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ زبان سے کئی گنا زیادہ مؤثر تھا اور سمجھ میں آنے والا بھی تھا، مگر تناوش اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے آواز بلند بولی، کبیر دادا، مجھ سے بات کیے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اس کی بات پر کبیر دادا کو جھٹکا سا لگا۔ دروازہ بند کرنے کا ارادہ تبدیل کرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار نمایاں تھے۔ تمہیں شاید اس چٹ پونجی جسٹس نے بھیجا ہے؟ کمرے سے باہر آ کر وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ نرم و نازک چھوئی موئی لڑکی اس کے سامنے یوں نظر آ رہی تھی جیسے شیر کے سامنے خرگوش دکھتا ہے۔ میں ذاتی کام سے آئی ہوں۔ ہمت اکٹھا کرتے ہوئے اس نے کبیر دادا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لیے اسے اپنا سر کافی اوپر اٹھانا پڑا تھا۔ شہر بھر میں تمہیں ہی سوشل ورکر نظر آیا ہوں، طنزیہ لہجے میں کہہ کر وہ پیچھے مڑا۔ بات سن لینے میں حرج ہی کیا ہے، شاید آپ کو بھی کوئی فائدہ نظر آ جائے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، جس میں سے 5 سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ اس نے کلائی پہ بندی قیمتی گھڑی آنکھوں کے سامنے پکڑ لی۔ مجھے ایک آدمی کو قتل کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ بدلے میں آپ کو جو بھی درکار ہوگا میں دوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے کہہ کر برآمد ہوا، جو بالکل اوپرا اوپرا لگ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ہونٹ ہنسنے کے لیے نہیں بنے تھے۔ لڑکی، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ تم کیا چاہتی ہو، لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ تم کبیر دادا سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں رکھتی۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیں تو میں اپنے بارے میں کچھ بتا پاؤں گی۔ 2 منٹ میں کیا وضاحت کر سکتی ہوں؟ اچھا بولو۔ صوفے پہ نشست سنبھالتے ہوئے اس نے تھپڑ کھائے ہوئے خدمتگار کو دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ تناوش کو بیٹھنے کا اس نے نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک بے سہارا یتیم لڑکی ہوں۔ ہمارے محلے کا گنڈا دلاور شیخ مجھے آئے روز تنگ کرتا ہے۔ نہ تو اس کے ظلم کے خلاف پولیس کوئی کارروائی کرتی ہے، نہ کوئی محلے دار ہماری مدد کرتا ہے۔ اس نے میرے بڑے بھائی کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی BA کر لوں گی وہ مجھ سے زبردستی شادی کرے گا، اور اگر اس سے پہلے میں نے کسی اور سے شادی کی کوشش کی تو وہ اس قتل کر دے گا، اور اگر اس سے پہلے میں نے کسی اور سے شادی کی کوشش کی تو وہ اسے قتل کر کے اسی وقت مجھ سے شادی کرے گا۔ تو کبیر دادا نے ساری تفصیل سنتے ہی کندھے اچکائے۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تناوش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے باکی سے پوچھا۔ مجھے تمہاری خوبصورتی سے کیا لینا دینا؟ دلاور شیخ کو قتل کرنے میں میری مدد کرو اور مجھے حاصل کر لو۔ یہ بات کرتے ہوئے اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تم پاگل ہو یا احمق؟ دلاور شیخ سے اپنی عزت بچانے کے لیے تم اپنی عزت ہی بیچ کر اسے مارنا چاہتی ہو؟ عزت نہیں بیچ رہی، بلکہ ہم دونوں کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ کیا یقیناً تم جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادی ہو؟ کبیر دادا نے اٹھنے کے لیے پر توڑے۔ اتنی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد تناوش کے دل میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ وہ فوراً اسے روکتے ہوئے بولی،
सिर्फ निकाह पढ़ा देना, उसके बाद बेशक मुझे अपनी रखेज समझ के पास रखना, रखेज ही से सलूक करना, अपने जानने वालों को भी यही बताना कि मैं आपके रखेज हूँ, मुझसे ज्यादा किसी को भी अपना वफादार नहीं पाओगे। बस मेरे दिल में भड़कती आग पर दिलावर शेख का खून छिड़कने में मेरी मदद करो। मेरे पास वफादारों की पूरी फौज है, तुम जैसी कमजोर की वफादारी से मुझे क्या हासिल। बीर दादा ने बज़ाहिर मुंह बनाया, मगर ना जाने क्यों तनावुश को उसकी बेजारी जाहिर करना मसनूई लग रहा था। वो कहने लगी, मैं 18 साल की हूँ और इन बाजारी आबरू बाख्ता औरतों से कई गुना बेहतर हूँ, जो हर बिस्तर की जीनत बनने पर तुली रहती हैं। मुझे जब तक आप पास रखोगे सिर्फ आपकी खिदमत करती रहूंगी। जब दिल भर जाए तलाक दे के वापस भेज देना। कोई हक मेहर, कोई रुपया पैसा नहीं, बस दिलावर शेख का खून ही मेरा मेहर होगा। और यकीन मानो, आपके इर्द गिर्द जो वफादारों की फौज है उनमें से अक्सरियत उनकी है जो आपसे नफरत करते हैं। बस खौफ ने उन्हें चापलूसी और खिदमत करना सिखा दिया है। चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे पहुंच सके। शुक्रिया।